रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिश्तेदारों को ज़कात देने में तरजीह दे देना ये शरीयत का हुक्म है और अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के रसूल को ये पसंद है। अलबत्ता कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनको आप ज़कात की रकम में से इमदाद यानी सदक़ात वाजिबा, चाहे ज़कात हो, चाहे सदक़ा फ़ितर हो, चाहे नज़र नियाज़ हो, उनकी उस रकम से आप अपने उन रिश्तेदारों का ताउन नहीं कर सकते हैं। उनका जो खर्चा है, उनकी जो गुरबत और उसरत है, तंगी है, वो दीगर ज़राए से पूरी की जाएगी। नफली खैरात, नफली इमदाद उनको किया जाएगा, लेकिन सदक़ात वाजिबा जो है उस मद से उनका ताउन करना शरअन जायज़ नहीं है। अगर किसी ने ऐसा किया है तो देने वाले की ज़कात अदा नहीं हो सकती। वो 4 रिश्ते हैं, अगर इसको जहन में रखा जाएगा तो ये मसला समझना बहुत आसान होगा। इंसान जिस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है अपने उसूल को ज़कात नहीं दे सकता है। उसूल मतलब अपने बाप को ज़कात नहीं दे सकता है। अगर बाप गरीब है, बेटा मालदार है, बेटे पर ज़कात फ़र्ज़ हो गई है, बाप गरीब है, मोहताज है, तो बेटे के ज़िम्मा जायज़ नहीं है कि वो बाप को ज़कात की रकम देकर इमदाद करेगा। इसी तरह वालिदा गरीब है, मोहताज है, बेटा मालदार है, तो वो अपनी वालिदा को ज़कात की मद से इमदाद नहीं कर सकता है। दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, इसी तरह जो उसूल है जिनसे इसका नस्ब सिलसिला मिल रहा है दादी हाल की तरफ से या नानी हाल की तरफ से, इन उसूल पर ज़कात दे देना जायज़ नहीं है। अगर किसी शख्स ने अपने ज़कात दादे को, नाने को या दादी नानी को, परदादा परदादी, इसी तरह से ऊपर तक किसी भी रिश्ते में अपने उसूल को ज़कात दे दी तो उसकी ज़कात अदा नहीं होती। इसी तरह एक इंसान अपने फ़ुरूआत को ज़कात नहीं दे सकता है। फ़ुरूआत मतलब जिनका नस्ब इसके साथ मिलता है, वो है इसका बेटा और बेटी। इसी तरह बेटे की औलाद, चाहे मुज़क्कर औलाद हो यानी पोता पोती, या बेटी की औलाद चाहे नवासा नवासी, या उनकी औलाद दर औलाद, उनको एक इंसान ज़कात नहीं दे सकता है। यानी अगर बाप मालदार है, बेटे गरीब है, बाप मालदार है, बेटा गरीब है, तो बाप पर जो ज़कात फ़र्ज़ होती है, बेटे बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी और नीचे तक जो रिश्ते आते हैं, उनको ये ज़कात नहीं दे सकता है। अगर इस आदमी ने इनको ज़कात दे दी तो ज़कात की रकम अदा नहीं होगी। इसी तरह एक इंसान अपनी जो शादीशुदा है, अगर शौहर मालदार है, साहिब सरवत है, इसकी बीवी गरीब है, नादार है, तो शौहर के ज़िम्मा जो ज़कात फ़र्ज़ होती है वो ज़कात शौहर अपनी बीवी को नहीं दे सकता है। इसी तरह अगर बीवी मालदार है और शौहर गरीब है, बीवी साहिब सरवत है, मालदार है और उसका शौहर गरीब है, तो बीवी के ज़िम्मा जो ज़कात फ़र्ज़ होती है, जो सदक़ा फ़ितर फ़र्ज़ होता है, या उसने जो नज़र मानी है, वो रकम अगर वो शौहर को देना चाहे, शौहर पर खर्च करना चाहे, तो वो जायज़ नहीं है। बीवी शौहर को ज़कात नहीं दे सकती है, शौहर बीवी को ज़कात नहीं दे सकता है। इससे इज्तनाब करना ज़रूरी है। अगर इन्होंने अपने इन रिश्तों को दे दी जिनकी तफसील भी आ चुकी है, तो एक इंसान की ज़कात अदा नहीं हो सकती है। इसके अलावा जितने भी रिश्ते हैं उनको ज़कात देने में तरजीह देनी चाहिए। अगर भाई एक गरीब है, दूसरा भाई मालदार है, तो भाई को चाहिए कि वो भाई को ज़कात दे दे। इधर बहन गरीब है तो भाई को चाहिए कि वो बहन को ज़कात दे दे, चचा को दे सकता है, इसी तरह अपने ससुर को, इसी तरह के अपने सास को, और अगर औरत है तो वो अपने ससुर सास को ज़कात दे सकती है, देवर को दे सकती है। इस तरह से मर्द जो है वो अपने सालियों को दे सकते हैं। अगर जिनके साथ रिश्ते इज़्दिवाज नहीं है या उसूल और फ़ुरू का रिश्ता नहीं है, इसके अलावा जितने भी रिश्ते हैं, चचा है, चचेरे भाई है, चचेरे बहनें हैं, खालाएँ हैं और उनकी औलाद है, मामू है उनकी औलाद है, उनको तरजीह दी जाएगी। जैसे कि कल के प्रोग्राम में ये बात आ कि रिश्तेदारों को ज़कात देने में तरजीह दी जाएगी। अब एक सवाल, मुख्तसर सवाल यहाँ होता है कि अगर बाप गरीब है तो बाप को क्या करेगा, बाप कैसे ज़िंदगी गुजारेगा जब बेटे की ज़कात बाप को नहीं लगेगी। बेटे के ज़िम्मा बाप का नाना नफ़का है, खर्चा है। शौहर के ज़िम्मा बीवी का खर्चा और नाना नफ़का है। इसी तरीके से एक आदमी के ज़िम्मा अगर वो मालदार है और बच्चे नादार है, तो उसके ज़िम्मा है कि चूँकि ये ज़वील अरहम में आते हैं, रिश्ते में आते हैं और क्या नाम उसका ज़वील अरहम के कबील से है, तो इनका नाना नफ़का जो है बालिग होने के बाद भी अगर बच्चे कमा नहीं सकते हैं, किसी उज़्र में, किसी बीमारी में या किसी और परेशानी में मुब्तला है, तो उनका नफ़का और रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरा करना इस बाप के ज़िम्मा है।
لہٰذا یہ ذوی الارحام کے قبیل سے جو رشتے آتے ہیں اس طرح ان پہ جو زکوٰۃ کی مرد سے دینے کا حکم شریعت نے نہیں دیا ہے، بلکہ جو زکوٰۃ دے دے گا ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے، تو ان کی غربت یا ان کی ضرورت زندگی پورے کرنے کا حق نفقے کی صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر لازم کیا ہے، تو اس نفقے کی صورت میں ان کی ضرورتیں پوری کی جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے، یہ تو رشتہ داروں کا مسئلہ ہے۔ زکوٰۃ میں ایک اہم مسئلہ جو ہے وہ ہے تملیک کا، یعنی کسی کو مالک بنانا، چاہے وہ جس کو آپ مالک بنا رہے خود اس کا مالک بنے گا کہ کسی کی طرف سے مالک بنے گا۔ مثلا ایک یتیم بچہ ہے جس کے پاس زندگی گزارنے کی کوئی فیسلٹی نہیں ہے، سہولت نہیں ہے میسر، اور مال بھی اس کے پاس نہیں ہے، زندگی گزارنا اس کے لیے دشوار ہو رہا ہے، لیکن ہے نابالغ بچہ یا نابالغ بچی، وہ تو خود کسی چیز پر قبضہ نہیں کر سکتا ہے۔ اب اس کی طرف سے جو ولی ہوتا ہے، جو اس کی طرف سے وکیل ہوتا ہے، جو اس کی طرف سے وصی ہوتا ہے، وہ اس کے مال پر قبضہ کرے گا، وہ تملیک کہلائے گا۔ یا اگر کوئی بالغ ضرورت مند اور غریب ہے اس کو دے دیا جائے گا، وہ خود اس پر قبضہ کرے گا، یا اس کی طرف سے وکیل قبضہ کرے گا جو اسی پر اس غریب پر خرچ کیا جائے گا۔ تو یہ تملیک زکوٰۃ میں شرط ہے۔ جب یہ تملیک پائی جائے گی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگر تملیک نہیں پائی جائے گی، تملیک کے معنی ہے مالک بنانا، اگر یہ مالک بنانا نہیں پایا جائے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہو جائے گی۔ اس پر جب غور کیا جائے گا تو اس سے بہت سارے مسائل ہمارے متفرع ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ کی رقم سے اب کوئی مسجد تعمیر کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ مسجد جو بنائی جاتی ہے وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ملکیت میں ہوتی ہے۔ کسی مردے کا کفن زکوٰۃ کی رقم سے نہیں خریدا جا سکتا ہے، کیونکہ مردہ جو وہ مالک نہیں بن سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہاسپٹل بنائے جاتے ہیں یا پل بنائے جاتے ہیں، رفع عام کے جو دیگر کام کیے جاتے ہیں، راستے بنائے جاتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے ان میں خرچ کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ بستیوں میں جو صباحی اور مسائی یعنی صبح شام چلنے والے مکاتب ہوتے ہیں، جس میں بستی کے بچے آتے ہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ تعلیم حاصل کر کے چلے جاتے ہیں، وہاں زکوٰۃ کا رقم خرچ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ زکوٰۃ کا رقم جو ہے، زکوٰۃ کا جو مقدار آتی ہے وہ ان بچوں پر خرچ نہیں کی جاتی ہے، بلکہ یا تو وہ لائبریری بنانے میں یعنی کتابیں لانے میں خرچ کی جائے گی، یا اس مکتب کو اور درسگاہ کو سنبھالنے اور بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے، یا ان بچوں کے لیے کتابیں لائی جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ان میں تملیک نہیں پائے جاتے ہیں، اس لیے ان مکاتب میں زکوٰۃ دے دینی بالکل جائز نہیں۔ اگر دی گئی تو جو ذمہ دار ہیں مکاتب کے، ان کو چاہیے کہ جو غریب بچے ہیں، جو محتاج بچے ہیں یا محتاج افراد ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ نقد رقم جو ان کے پاس آ گیا ان کے حوالے کرے، حوالہ کرنے کے بعد وہ جس طریقے سے چاہیں خرچ کرے۔ بعض مکاتب میں ایسا ہوتا ہے کہ جو مدرس ہوتا ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پڑھانے کے لیے، اس کی فیس بچے دیتے نہیں ہیں، پیسے فیس نہیں دیتے ہیں، تو وہ زکوٰۃ کی رقم سے اس معلم کا فیس ادا کرتے ہیں، معلم کی تنخواہ ادا کرتے ہیں، وہ بھی جائز نہیں۔ اب ایک سوال یہاں ہے کہ جو مدارس ہے 24 گھنٹے چلنے والے، جن میں بورڈنگ نظام ہوتا ہے، طلبہ جہاں قیام کرتے ہیں وہاں بھی تو زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اس میں ایک یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ مدارس میں جو زکوٰۃ کا پیسہ دیا جاتا ہے وہ نہ تعمیرات پر خرچ کیا جاتا ہے، نہ کتابیں لائبریری بنانے پر خرچ کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے نہ اساتذہ اور معلمین کی تنخواہ دینے میں خرچ کیا جاتا ہے، بلکہ اس کا بلا واسطہ، بغیر کسی واسطے کے اس کا فائدہ طلباء کو پہنچتا ہے، ان کی امداد کی جاتی ہے، ان کا کھانے پینے کا نظم کیا جاتا ہے، بس اس مد میں زکوٰۃ کا رقم خرچ کیا جاتا ہے، باقی تعمیرات وغیرہ میں خرچ نہیں کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس مسئلے کو ذہن نشین کر لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ ایسی صورت میں جو لوگ بلا وجہ یہ زکوٰۃ اس طرح وصول کرتے ہیں اور ان مکاتب پر خرچ کرتے، تعمیرات پر، اور اہل مدارس اگر کسی جگہ تعمیرات پر خرچ کرتے تو ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ وکیل ہوتے ہیں، ان کو کل باز پرس ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان سے کہ آپ نے لوگوں کی زکوٰۃ لے لی اور صحیح مصرف میں خرچ نہیں کی۔ لہٰذا جو ذمہ دارانی ادارے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ زکوٰۃ کو حاصل کرنے کے بعد، وصول کرنے کے بعد صحیح مصارف میں خرچ کرے، تبھی جا کے ان کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے بعض جگہوں پر محلے اور بستیوں میں اور گاؤں میں، دیہاتوں میں چھوٹے چھوٹے بیت المال کھولے گئے ہیں، تو جن کا مقصد ہوتا ہے کہ اپنی بستی میں جو غریب اور محتاج ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کا تعاون کیا جاتا ہے، تو وہ بھی زکوٰۃ کے جو رقم وغیرہ وصول کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، زکوٰۃ کا رقم وصول کرے، زکوٰۃ وصول کرے، صدقات وصول کرے، اور قربانی کے جو چمڑے حاصل ہوتے ہیں وہ وصول کرے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ ان کو چاہیے کہ
جو غریب اور محتاج ہے بغیر کسی تصرف کے وہ رقم بالکل ان تک پہنچائے۔ بعض جگہ سننے میں آیا ہے کہ جو ضرورت مند اور غریب ہوتے ہیں ان کو جو دکاندار کی وجہ سے، دکاندار کے پاس جو ان کا کھاتہ کھلا ہوا ہوتا ہے وہاں سے وہ خریدتے ہیں، پھر یہ بیت المال والے خود ہی جاتے ہیں دکاندار سے حساب کرتے اور اس کو دیتے ہیں اس کا قرضہ۔ اس طریقے سے کرنا ٹھیک نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ بلکہ بعض لوگ تو کتابیں قلم وغیرہ خرید کر ان کو بچوں کو دیتے ہیں، یہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو 2000-3000 روپیہ اس گھر والے کو جو ضرورت مند ہے، جو آپ کی لسٹ میں ہے، ان کو وہ رقم آپ دے دیجئے، وہ خود جہاں چاہیں وہ خرچ کرے۔ اگر آپ نے ڈائریکٹ کسی غریب کو اس کی طرف سے دے دیا ہے تو وہ درست نہیں ہے، وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ تملیغ کا جو بنیادی شرط ہے اس زکوٰۃ میں ہے وہ نہیں پائی جا رہی ہے۔ تو امید ہے کہ یہ چند بنیادی زکوٰۃ کے مسائل سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو اپنے علاقے کے اہل علم حضرات سے کی طرف رجوع کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا تاکہ اس فریضے سے احسن طریقے سے ہم سبق دوش ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم